علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتاب الزکاة باب نمبر 20 زکوۃ الحبوب والزیتون یعنی غلے حبوب دانوں کی اور زیتون کی زکاة حدیث نمبر 730 مالک انہ سأل ابن شہاب عن الزیتون فقال فیہ العشر امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ نے ابن شہاب الزہری سے پوچھا کہ زیتون کے معاملے میں کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بھی عشر ہے یعنی 10واں حصہ۔ حدیث نمبر 731 قال مالک امام اعظم امام مالک نے پوچھا بیان کیا وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يَعْصُرَ۔ امام مالک نے فرمایا کہ زیتون مثل کھجور کے ہے۔ ایک منٹ، اچھا جی، تو امام مالک کہتے ہیں کہ زیتون مثل کھجور کے والزیتون وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ کہ زیتون سے جو ہے نا وہ لیا جائے گا العشر بعد ان یعصر جبکہ نچوڑ لیا جائے وہ یبلغ زیتونہ خمس اوسق اور یہ تب ہے کہ جب زیتون خمسہ اوسق پہنچ جائے یعنی جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ 5 وسق کے برابر فما لم یبلغ زیتون خمس اوسق فلا زکوۃ فیہ اور جب تک وہ 5 اوسق تک نہ پہنچے تو اس کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ حدیث نمبر 732 قال مالک والزیتون بمنزلۃ النخیل امام مالک نے فرمایا کہ زیتون جو ہے نا وہ کھجور کی مثل ہے۔ ما کان منہ سقط السماء والعیون کہ اس میں سے جس بھی زیتون کے کھیت کو آسمان پانی پلائے یا چشمے، او کانا فاعلن یا پھر وہ ایسی زمین ہو جس میں گیلا پن ہو، ففیہ العشر تو اس کے اندر عشر یعنی 10واں حصہ لازم ہوگا۔ وما کان یسقی بالنضح اور جو کوئی ایسا ہو زیتون کا کھیت جس کو کیا کہتے ہیں جس میں پانی چھڑکنا پڑتا ہو، اور یہاں چھڑکنے سے مراد سینچنا ہے یعنی ٹیوب ویل یا گائے بکریوں کے ذریعے ڈو کر لانا، ان پر ڈو کر لانا پڑ رہا ہو، ففیہ نصف العشر تو اس کے اندر پھر نصف عشر ہے یعنی 5واں حصہ۔ ولا یخرس شیء من الزیتون فی شجر وہ کہتے ہیں اور زیتون میں سے کسی بھی چیز کا اندازہ نا اس کے درخت میں نہیں لگایا جائے گا۔ یعنی جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا نا پہلے کتاب البیوع میں کہ رسول اللہ نے کھجور کے بارے میں قرض کی اجازت دی، کھجور کے بارے میں رسول اللہ نے قرض کی اجازت دی بیع العریہ، تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر قرض کی اجازت نہیں ہے، اس کے اندر زیتون کے اندر قرض کی اجازت نہیں ہے، سمجھے؟ یعنی عرایہ کرنے کی، اندازہ لگانے کی، کیونکہ زیتون عمومی طور پہ اتر کبھی نا فوراً خراب نہیں ہوتا، محفوظ رہتا ہے، اور نارمل کھانے سے زیادہ یہ تیل کے استعمال میں ہوتا ہے۔ انه سأل ابن شهاب الزیتون فقال فی العشر اختلفوا فی فلا زکوۃ فی عند شافعی فی الجدید امام شافعی کا جو مذہب ہے نا جدید اس کے مطابق زیتون میں کوئی زکوٰۃ نہیں، والمعتمد عند الحنابلہ ففی زکاة عند اور یہی معتمد مذہب حنابلہ کا، وفی زکاة عند ابی حنیفہ والمالکیہ وفی روایہ نقل جبکہ ابو حنیفہ اور مالکیہ کے نزدیک اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے ان کے نزدیک اس میں زکوٰۃ ہے، والراجح عندنا اور ذاکر عباس ندوی اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک راجح یا نو فی ای حالہ ادخر الزکوۃ وہ کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک کسی بھی حالت میں
اس کو اسٹور کیا جائے. جب یہ اسٹور کی جائے گی تو اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی اتار کے اسٹور کرنا کٹائی کر کے. زیتن کانا او یابسن او فی نخل، ہاں یہ زیت کی فارم میں ہو یعنی زیتون گیلی یا سوکھی، جیسے کہ اوپر آیا نا کہ اس کو نچوڑنے کے بعد اس میں زکوٰۃ. اللہ اکبر کبیرہ. او فی خل اذا بلغ النصاب، اگر یہ نصاب کو پہنچا. نصاب کیا ہے؟ پھلوں کا جو بھی درخت پہ ہوتے ہیں، خمسہ وسق کی مقدار کو جو بھی پہنچ جائے. وہاں کذا قصب سکر قصب سکر ادخر فی صورت السکر فی العشر. وہ کہتے ہیں اور اسی طرح گنا وغیرہ جو ہے وہ بھی جب اسٹور کیا جائے تو اس کے اندر عشر ہے. والبعل، جو ہم نے اوپر پڑھا کہ بعل سے مراد کیا ہے، ہوا ما شرب بعروقه من الارض، یعنی کہ یہ وہ زمین ہے یا یہ وہ کھیت ہیں کہ جس کے اندر زمین میں سے کچھ رگیں بہتی ہیں پانی کی، اور وہ اس کو سیراب کرتی رہتی ہیں، یعنی کہ وہ زمین جو ہے اوریجنلی گیلی ہوتی ہے. ولم يحتج الى سقي السماء ولا اعلى، اور اس زمین کو ٹیکنیکلی ضرورت نہیں ہوتی نہ آسمان سے پانی کی نہ کسی آلے کی، ٹیوب ویل وغیرہ یا گائے بکری بھینسوں کے ذریعے پانی پلانے کی. اگلی روایت 733. قال مالک وسن عندنا فی الحبوب، اور امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو سنت ہے نا وہ کیا ہے؟ فی الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، کہ جس کو لوگ اسٹور کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں. انه یوخذ مما سقط السماء من ذلك العيون وما كان بالا علاش، یعنی کہ جس کو آسمان پانی پلائے یا عیون چشمے یا زمین بالی ہو تو اس کے اندر عشر ہے. وما سقی بالنضح، اور جس کو چھلک کر پانی یعنی ٹیوب ویل یا گائے بکری بیل کے ذریعے اپنی محنت اس میں ایکسٹرا لگ رہی ہو. نصف العشر اذا بلغ ذلك خمس اوسق والساعی الاول سعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے اندر صرف 5% یعنی عشر کا نصف ہے، ہاف آف اٹ، اگر یہ خمسہ اوسق کے برابر اس کی مقدار پہنچ جائے. اور خمسہ اوسق بھی آپ نے کیسے تولنا ہے؟ ساؤل اول کے ذریعے، یعنی جو شروعاتی پہلا سا تھا، اور وہ سا کون سا تھا؟ ساؤن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سا. وما زیادہ اعلیٰ خمستی اوسق، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ خمسہ اوسق سے زیادہ ہو ففیہ زکا بحساب ذلک، تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے اس کے حساب سے. اگلی روایت 734. قال مالک والحبوب، والحبوب یہ دانوں کی جہاں تک بات ہے، التی فیہا زکا، جن کے اندر زکوٰۃ ہے، کون کون سے؟ الحنطہ یعنی آٹا، والشعیر جو، والسلط والذرہ والدخن والارز چاول، والعدس دال، عبرانی میں بھی ایدیش دال کو کہتے ہیں، والجلبان واللوبیا والجلجلان وما اشبہ ذلك من الحبوب التي تثیر طعاما، یعنی جو کوئی بعد میں بھوجن بن جائے، کھانا بن جاوے، فالزکاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا، تو ان کی زکوٰۃ لی جائے گی جب کبھی بھی وہ کاٹے جائیں اور حبن اور بن جائیں دانا، پھوپا. قال، اور فرمایا والناس مصدقون فی ذلک ویقبل منهم فی ذلک ما دفعوا، اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی پہ زکوٰۃ دیتے آئے ہیں اور ان سے وہ کچھ قبول کر لیا جاتا ہے جو وہ دیتے ہیں. قال مالک، امام مالک نے فرمایا
کیا فرمایا؟ والحبوب التي فيها زكاة الحنطة والشعير والسلط بضم السين او بکسریہ ضرب من شيء لا قشر له. اور سلط کیا ہے؟ سلط بیسکلی یہ ایک جو کی ہی ایک قسم ہے، جو کی ہی ایک قسم ہے. جس کے اندر پوست نہیں ہوتا. وہ دخن، اور دخن کیا ہے؟ بالدم یقال له بالفارسیہ ارزن، فارسی میں اس کو ارزن کہتے ہیں. قضا فی المصفى وبالاردیہ باجرہ، اور اردو میں اس کو باجرہ کہتے ہیں دخن کو. العدس بفتحتین، دونوں زبر کے ساتھ. قال المجد، مجد نے فرمایا بالتحریک حب و معروف، کہ عدس جو یہ معروف دانا ہے. والعدس واحدتا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کا واحد کیا ہے؟ عدسہ. والجلبان، والجلبان بضم الجیم و اسکان اللام، جلبان کیا ہے؟ حب من القطانی، قطانی کا ایک دانہ ہے. قالہ الزرقانی، زرقانی فرما. واللوبیا بضم اللام، اور لوبیا ہم جانتے ہیں یہ سب اردو میں بھی لفظ مستعمل ہے. حب یشبہ الباقلہ اصغر منہ، یہ ایک ایسا دانہ ہے جو کہ باقلہ سے ملتا جلتا ہے اور اس سے چھوٹا ہوتا ہے. والجلجلان، اور جلجلان کیا ہے؟ بیجیمین مضمومتین، جلجلان کیا ہے؟ قال المجد، یعنی اس کے دونوں جیم جو ہیں وہ مضموم ہوں گے، دمہ والے ہوں گے، پیش والے. قال المجد ثمر الکزبرہ وحب السمسم، یعنی یہ سمسم کا دانہ ہوتا ہے اور کزبرہ کا پھل ہے، کزبرہ کا پھل. وما اشبہ ذلک، اور اس جیسی تمام چیزیں. ذکر الامام مالک عشر انواع مفصلا، امام مالک نے 10 چیزوں کا تو مفصل ذکر فرمایا. وہ اشارہ الی غیریہ بقولی ما اشبہ ذلک، اور دیگر، اور کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت ساری پیدا ہو سکتی ہیں، لال دالیں، پیلی دالیں، کالی دالیں، تو وہ اس کی طرف اشارہ فرما دیا. وذکر الباجی ستۃ اشیاء غیریہ، اور باجی نے اس کے علاوہ مزید 6 چیزوں کو گنوایا. اعلم، جان لیجیے، ان بعض صحابہ التابعین والفقہاء كانوا لا یوجبون العشر الا فی 4 اشیاء، وہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ کچھ صحابہ تابعین اور فقہاء کا یہ مذہب تھا کہ 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں زکوٰۃ نہیں. وابو حنیفہ اوجب فی کل ما خرج من الارض، اور امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب تھا کہ جو کچھ زمین سے نکلے اس کے اندر زکوٰۃ ہے. الا القصب والحشیش، سوائے قصب اور حشیش کے. ولیکن الجمہور یوجبون العشر فی کل شیء نبت من الارض، جبکہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو زمین سے نکلے اس میں عشر ہے. وکانا قابلا للاکل والادخار، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اسٹور کرنے کے اور کھانے کے قابل ہو. اب یہ نہیں کہ حشیش کی پلانٹیشن کر کے آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں، استغفر اللہ. حرام چیز ہو جو لوگوں کے نقصان کے لیے، اس کو تو اللہ قبول نہیں کرتا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہاں ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا، وہ یہ کہ یہاں پہ ایک لفظ کہا گیا ہے کہ جو کچھ کھانے کے قابل ہو، تو کیا کاٹن کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ہذا وہ سوال. اگلی روایت ہے 735. قال یحییٰ وسئل مالک متی یخرج من الزیتون العشر، کہ زیتون سے عشر کب نکالا جائے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا. اقبل النفقہ ام بعدہا، کیا نفقہ سے قبل یا اس کے بعد؟ فقال، یعنی خرچ کرنے کے بعد پیسہ. فقال، تو نے فرمایا لا ينظروا الى النفقہ، کہ نفقہ کی اور مت دیکھو، ولیکن يسألوا عنہ اہلہ کما یسأل اہل الطعام عن الطعام، وہ کہتے ہیں بلکہ اس کے اہل سے اس کے بارے میں پوچھو جس طرح کھانے والے سے کھانے کے متعلق کھانے والوں سے پوچھا جاتا ہے. وہ یصدقون بما قالوا، اور پھر صدقہ کرو جس طرح وہ کہیں. فمن رفع من زیتون خمسہ اوسق فصاعدا، تو جس کسی کا زیتون خمسہ اوسق سے زیادہ ہوا، خمس اوسق ہوا یا اس سے زائد، اخذ من زیتی العشر بعد ان یعصر، تو پھر جب اس کا تیل نکال لیا جائے، سمجھے، تو اس میں سے 10واں حصہ لیا جائے گا. ومن لم یرفع من زیتون خمسہ اوسق، اور جس کا خمسہ اوسق سے اوپر نہ جائے زیتون، سمجھے.
لم تجب علیہ زیتہ الزکا، تو اس کے زیت میں کوئی بھی زکوٰۃ نہیں۔ اگلی روایت 736 قال مالک، امام مالک نے فرمایا ومن باع ذرہ وقد صلح وبسا، کہ جس کسی نے اپنی کھیتی خریدی، بیچی، اور کب بیچی؟ وقت صلاح، جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی، تیار ہو گئی، وَيَبَسَ فِي إِكْمَامِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ، یعنی وہ سوکھ گیا، ابھی اسی کے اندر تھا، پھلوں میں لگا ہوا، اور اس نے اس حالت میں بیچ دی کہ پھل پک گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ، تو اب مالک کے اوپر ہے اس کی زکوٰۃ، بیچنے والے پر، خریدار پر نہیں۔ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ، اور اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں جس نے اس کو خریدا ہے، کیونکہ پک کے تو اس کے پاس تیار ہوئی نا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ تو سال کے بعد اگر کچھ بچا تو بچا ہی دے گا۔ اس پوائنٹ کو سمجھیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پتہ نہیں ملک عمار کا ہے، کاش کہ وہ ہوتا تو یہ پوائنٹ لکھ لیتا۔ ملک عمار، حدیث نمبر 737 قال مالک لا یصلح بیع الزرع حتى یبیسہ ییبس فی اکمامہ ویستغنی عن الماء، امام مالک کہتے ہیں کہ کسی بھی کھیتی کا بیچنا اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ سوکھ نہ جائے اپنے اکمام میں، یعنی اپنی بیج میں، یعنی اس کی بالیوں میں سوکھ نہ جائے، جیسے گندم کی بالیاں ہوتی ہیں نا۔ ویستغنی عن الماء، اور اب اس میں پانی دینے کی حاجت نہ رہے، سمجھے؟ حدیث نمبر 738 قال مالک فی قول اللہ تعالی، امام اعظم امام مالک نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادی، کہ حق دو اس کا اس کی کٹائی کے دن، ان ذالک الزکاۃ، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وقد سمعت من یقول ذلک، اور جو اس کے بارے میں کہتے تھے میں نے ان سے یہ سنا ہے۔ قال مالک، حدیث نمبر 739 امام اعظم امام مالک نے فرمایا ومن باع اصل حائطی او اردی، کہ جس کسی نے کسی زمین کا اصل لے لیا یا کسی گارڈن کا یا زمین کا حصہ لے لیا، بیچا، ومن باع، وفی ذالک زرعون، اور اس کے اندر کھیت بھی ہو، او ثمر، یا پھل ہو، لم یبدأ صلاحہ، لیکن ابھی اس کا پکا پن ظاہر نہ ہوا ہو، فزکاۃ ذالک علی المبتاع، تو پھر اس کی زکوٰۃ جو مبتاع کے اوپر ہے، خریدار پر، وہ ان کان قد طاب وحل بیع، وہ کہتے ہیں اور اگر تو وہ پھل جو ہے وہ پک گیا ہے، تو پھر صورت کیا ہے کہ پھر تو اس کی بے کرنا ویسے ہی جائز ہے، فزکاۃ ذالک ثمر او الزرع علی البائع، لیکن اس کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ بائی کے اوپر۔ اس بات کو سمجھیں کہ ابھی درخت پہ پھل پک گئی ہے، ایک تو ہے کہ جب آپ نے کاٹ کے اتارا تو اب آپ نے اس کا عشر نکالنا ہے سب سے پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد آگے آپ اس کو بیچو گے، کہیں بھی بیچو گے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے، جیسے ہم نے بیع العرایہ میں پڑھا تھا کہ درخت پر ہی ہے اور ہم نے اس کی بیع کر دی، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں کیا جائے گا کہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالو گے اور پھر آگے بیچو گے۔ فزکاۃ ذالک ثمر او الزرع علی البائع الا ان یشترط البائع علی المبتاع، سوائے یہ کہ بائی جو ہے وہ مبتاع سے، خریدار سے پہلے ہی
کوئی شرط ور طے کر لے تو پھر بات الگ ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر ہے 736. اس کی تشریح پڑھ لیں. وقت صلاح وہ یہی بسا فی اقوامی یم او کم بالکس. اقمام جو ہے کم کی جگہ ہے. وعاہو التل وعاہو التل. اور یہ بیسکلی کیا ہے؟ وہ بالی ہوتی ہے جس کے جو اگتی ہے اور اوپر آتی ہے اور پھر اس کے اندر دانہ ظاہر ہوتا ہے. فقط عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیننا. اور انس سے یہ بات آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انگور بیچنے سے. حتی یسود. یہاں تک کہ وہ پک جائیں، کالے ہو جائیں. وان بیع الحب حتی یشتد. اور بے حب سے یعنی غلوں کی بے کرنے سے یہاں تک کہ وہ پکے ہو جائیں. رواہ ابو داؤد والترمذی سنۃ صحیح. فَإِذَا اشْتَدَّ جَازَ بَيْعُهُ. تو اگر تو یہ پک جاوے تو پھر اس کی بے جائز ہے. وَإِنْ كَانَ فِي الْإِكْمَامِ وَقَبْلَ الْحِصَادِ. وہ کہتے ہیں ہاں وہ ابھی اپنی بالیوں میں ہوں اور ابھی کٹے ہی نہ ہوں. فَيُخْرَسُهُ خَبِيرُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ. تو جو بندہ ایکسپرٹ ہو اس سے اس کا اندازہ لگایا جائے اور اندازہ لگا کر بیچ دیا جائے. خلاف للشافعی فإنه منع قبل الحصاد. وہ کہتے ہیں البتہ امام شافعی جو ہیں وہ اس چیز کو منع کرتے ہیں کہ کٹائی سے پہلے نہیں، کیونکہ وہ قرآن کی اس آیت کو استعمال کرتے ہیں کہ بھائی پہلے کاٹو، پورا پراپر حساب لگاؤ پھر. ولیکن الحدیث لا یوافق. لیکن وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے ان کے موافق نہیں ہے. حدیث ان کے موافق نہیں ہے. اب یہ جملے نا کیا کریں یار، یہ صحیح جملے نہیں ہوتے کہ حدیث ان کے موافق نہیں ہے. ابھی بھی تو حدیثوں میں یہ بھی تو آئے کہ اندازے اور خرچ مت لگاؤ، سوائے یہ کہ رسول اللہ نے کھجور کی جو ہے وہ خرچ لگانے کی اجازت دی. بیول رایا یعنی ہر چیز کو ناپ تول کر کے بیچنے کا کہا، اور قرآن کے ظاہر کے اوپر عمل کرنے کی. بہت بڑی جسارت ہے اس طرح کی باتیں کرنا کہ کہہ دیا کہ وہ حدیث ان کے موافق نہیں ہے. تو آپ کو 1500 سال کے بعد سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ المستعان. ہاں ہاں. یعنی کتنا بڑا دیکھو دعویٰ کہ جبکہ جو جمہور احادیث ہے نا وہ امام شافعی کے ساتھ ہے. جو یہ اندازہ لگا رہے ہیں نا ان حدیث کی چند ظاہر پر نظر کر کے، بھئی اس سے مراد یہ کہ اب بیچنا جائز ہو گیا ہے کیونکہ اب وہ پکے قریب ہو گیا ہے. تو تم نے اگر اس کی پہلے سے بے کوئی کرنی ہے یا وہ کرنی ہے، یعنی پہلے سے ایگریمنٹ نہ کرو، لیکن اصل تو کٹنے کے بعد ہوگا فیصلہ. کیونکہ اگر پھل پکا نہیں ہوئے تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ضائع ہو سکتا ہے. اب اگر ضائع ہو گیا تو کس کے اوپر الزام جائے گا؟ بھائی پر یا مشتری پر؟ تو یہ پھڈا ہوتا تھا. وعلم انا کان المقصود من الزر الف الدواب فبیع جائز قبل الاشتداد. وہ کہتے ہیں اور یہ جان لیجیے کہ زر جو کھیتی اس سے مقصود جو ہے وہ علف الدواب ہے. علف الدواب کو دیکھنا پڑے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ اور وعلم انا کان المقصود من الزر، وہ کہتے ہیں کہ اگر مقصود جو وہ کھیتی کا وہ پورا ہو جائے، یعنی ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. جیسے ہمارا مقصد ہوتا ہے زیتون سے تیل نکالنا، دیگر اور پھلوں سے ہوتا ہے لوگوں کا کھانے پینے کا سامان بننا. اب اوبیسلی آم جب تک پکا نہیں ہے تو اٹ از یوز لیس. تو کہتے ہیں کہ اگر تو کھیتی ایسی ہو کہ جو کہ الف الدواب یعنی کہ جانوروں کے بھوجن کے طور پر استعمال ہو، جیسے کہ فوڈر فیڈز کے طور پر، جائز قبل الاشتداد. پھر اس کا پکا ہونے سے بھی پہلے اس کا، کیونکہ اس کو تو ہم زیادہ پکنے کا ویٹ نہیں کرتے، بس ہری ہری ہوگی اور بیچ دیا، جانوروں کو کھلا دیا، تو پھر اس کی بے جائز ہے اشتداد سے قبل بھی. حدیث نمبر 739 قال ملک ومن باع اسلحہ ای بستان، یعنی کہ جس نے اپنا گارڈن بیچا کوئی، قد تابع عند البائی، اور وہ پک پکا کے بالکل صحیح ہو گیا.
وحل ہوئی تو اس کی بے جائز ہے، ای دخلا وقت حل البیع عند البیع، یعنی کہ اب بیچنے والے کے نزدیک بھی وہ ثابت ہو گئی اس کا بیچنا۔ وہذا اوان وجوب الزکا، وہذا اوان وجوب الزکا، یشیر المالک ان بیع المنہی یتعلق بالثمن والحب فقط، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے جب زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ یشیر الامام مالک ان البیع المنہی یتعلق بالثمن والحب فقط، اور امام مالک نے بنیادی طور پر جو استدلال کیا ہے نا وہ اس چیز سے کیا ہے کہ اصل جو چیز منع ہے نا وہ ہے پھل اور غلے کی زکوٰۃ، لیکن جو کوئی بیچے یا خریدے کوئی زمین جس کے اندر پھل اور غلہ ہو تو پھر یہ چیز ممنوع نہیں ہے۔ وہذا حدیث مفتون صحیح، یعنی اب وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے تو ابھی پکا نہیں ہوا تھا، آپ نے زمین بیچ دی، اس کے اندر کچھ درخت وہ تھے، تو اب پہلے سے بائی کہہ دے کہ بھئی میرا ان درختوں سے کوئی تعلق نہیں، اگر تو پھل پک گیا تو آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی تو مشتری کو دینی ہوگی، لیکن اگر بیچتے سمے پھل پک چکا تھا اور خمسہ اوسق سے اوپر جاتا تھا اوبویسلی وہ اس کی بھی قیمت لگائے گا، تو اب اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ دے یا ان پھلوں کو اتار لے، یا وہ کہے کہ بھئی یہ اتنی مقدار کے پھل ہیں تو میں اس کی بھی قیمت لگا کے آپ سے وصول کروں گا، تو جب اس نے وصول کر لی اس پھل کی قیمت تو اس کے اوپر واجب ہے بائی کے اوپر کہ وہ زکوٰۃ دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور جیسا کہ ہم اس سے قبل اوپر پڑھ چکے مشتری کے اوپر تو ہے ہی نہیں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ امام مالک کے نزدیک عین پھل کے اوپر زکوٰۃ ہے اور اس کا بیچنا جائز نہیں اس کے پکے ہونے سے پہلے، لیکن اگر آپ کوئی زمین بیچ رہے ہیں اصلاً اس کے اوپر درخت ہے اور پھر ان درختوں کے اوپر پھل ہے، لیکن اصل بیچنا آپ کا مقصود زمین ہے نہ کہ پھل، تو زمین کی بے جائز ہے، اب وہ اس کے ساتھ بے شک پھل بک گئے قبل الاشتدادی، یہ پوائنٹ سمجھے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہیلو، مہات بتائے گا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، مہات بتاؤ۔